ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ آخری مقرر اور ہمارے استاد محترم جناب جمشید قمر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اپنے صدارتی حکومت سے ہم سب کو نوازیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ذہنی طور پر جو مقالے سننے کے بعد جو میرے تاثرات تھے، اگر میں اس کو تکرار سے اس کو ادا کروں تو شاید مناسب نہیں ہوگا، اس لیے دو ارکان میں تقریباً تمام اہم باتیں جو ہے اس سلسلے کی ظاہر ہوں گی۔ مجھے بھی کچھ باتیں کہنی ہیں۔ سہیل صاحب نے جو بات کہی میں دو باتیں کہہ رہا ہوں، تو مجھے بھی دو باتیں کہنی ہیں۔ ان باتوں پر تعلق شاید جو پہلے سیشن کی جو اکیڈمک مقالے پڑھے گئے اس کے خوشگوار تاثرات بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ میں نے ہمیشہ اس بات سوچا ہے کہ بھائی جب سماجی علوم کی بات ہوتی ہے تو کوئی ایک مرتبہ کسی شخص کو ملتا ہے، فطری علوم نیچرل سائنس کے سلسلے کا بھی جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک درجہ جو ہے کسی ماہر کو ملتا ہے، تو کیا ادب کا پڑھانے والا، ادب کو سمجھنے والا بھی کیا کچھ اس ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ پچھلے 2-3 مہینوں سے جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے تو میں نے محسوس کہا کہ نہیں بھائی، جس طرح سماجی علوم کا بھی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، سوشل سائنٹسٹ، نیچرل سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ادب کے سلسلے کا بھی کوئی نہ کوئی ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے جو بہت سسٹمیٹک نالج آف تھنگ سائنس اگر تصور ہے تو ایک بہت منصوبہ بند طریقے سے کوئی کام کرتا ہے۔ اور اس کے آثار مجھے 3-4 ماہ پہلے میں نے محسوس کیا کہ ہاں ایسا ہے کہ جس نے جو ہے صحافت کو جو ہے اپنے سامنے رکھ کر گفتگو کا آغاز جو ہے اس سے کیا کہ اردو کا پہلا صحافی محمد علی باقر قومی صحافت کا نقاش اول، اور اس کی پھر جو سلسلہ وار جو صورتیں ہیں اس کا مظاہرہ بھی ہوا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام صدر امام قادری ہے، اور اس نے جو ایک سلسلہ جو بنایا ہے وہ صاف طور پر لگتا ہے کہ ایک منصوبہ بند طریقے سے انہوں نے یہ تمام چیزوں کو جو ہے انجام دیا جس کا یہ آخری سیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک اور خود بھی ہے جو محسوس کرتا ہوں، میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ایک محمد علی باقر کے سلسلے سے کوئی گفتگو کی بلکہ 19ویں صدی جہاں سے اردو صحافت کی شروعات ہوتی ہے اور اس کی جو اہم نقوش یا نشانیاں، اس کی مختلف شکلیں جو محفوظ ہیں، اور بہار کے ایک محقق عبدالودود صاحب نے اس پر جو گفتگو کی ہے، تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اپنے وہ تمام طلبا کو بنیادی طور پر جو ہے ابتدائی طور پر جو ہے اس نے ایک کام کے امکانات کو روشناس کرنے کے لیے خود انہوں نے ایک دارالتجربہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں، اور ان سے وہ اس طرح کے کام لے رہے ہیں کہ امکان ہے کہ جو گفتگو پنچ کے سلسلے میں، جو گفتگو اخبار الخیال کے سلسلے میں ہے، اسی طرح اور جو اردو کے دوسرے 19ویں صدی کے اخبارات ہیں جس سے وہ ناپید ہو گئے، جس کے شمارے نہیں ملتے، ممکن ہے کہ یہ نئے محققین جنہوں نے ابتدائی طور پر تعارفی مضامین لکھے ہیں، امکان ہے کہ شاید 19ویں صدی کی صحافت کے روشن نقطوں جو ہے واضح ہو جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں صدر امام قادری صاحب کو کہ ان کی شروعات اس کے دلچسپ اثرات نظر آئیں گے، اور یقینی امکان ہے کہ اردو صحافت کا وہ نقش جو انہوں نے خود اس کا تصور دیا ہے کہ اس کی ابتدا ہی قومی صحافت سے ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا یہ جو ملک اپنے مختلف تاریخی مراحل میں گزرتا ہوا پھر
کہ اصل جو چیزیں دستیاب ہیں، جو معلومات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، اگر یہ ممکن ہو کہ جن اخبارات کو 19ویں صدی کے جن اخبارات کے سلسلے میں معلومات کے جو مختلف ذرائع ہو کر اس کو ایک چارٹ کی شکل میں ہم سامنے رکھیں، تو ممکن ہے کہ وہ تمام باتیں جو تکرار کے ساتھ کہی جا رہی ہیں اور پہلے سے دستیاب معلومات میں نہ اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے، نہ اس کی تکذیب ہو رہی ہے، تو شاید ہم 19ویں صدی میں اردو صحافت کے نقوش کو اور بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے، اور اسی کی بنیاد پر ہم اردو صحافت کے اگلے جو بڑے روشن نقوش ہیں ان کو سمجھ پائیں گے۔ میں صرف اشارے کے طور پر کہتا ہوں کہ میں بھی اتفاق سے ایک ایسا طالب علم ہوں جسے صحافت کے حوالے سے کچھ چیزوں کے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے اسے استفادہ نہیں کیا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی 19ویں صدی کی گفتگو ہوتی ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر اس کے بعد جو حکومت برطانیہ، ان تمام کا جو مرکزی مقام تھا وہ کلکتہ تھا، بنگال تھا، اور بنگال میں سرکاری دستاویزات کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ایک زندگی ناکافی ہے اس کے مطالعے کے لیے۔ اور میں نے ابتدائی طور پر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ مجھے حیرت میں ڈالتی ہیں کہ بھائی اتنی بنیادی معلومات صرف اردو صحافت کے سلسلے میں ہے اور لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میں کچھ ڈاکومنٹس کے نام لیتا ہوں اور آپ اگر اس کو تصدیق کرنا چاہیں تو کوئی بھی نوجوان اسکالر وہ جائے بنگال اور وہاں کے آرکائیو میں، نیشنل لائبریری میں، ایشیاٹک سوسائٹی کی لائبریری میں وہ ان چیزوں کو دیکھے تو حیرت کرے گا کہ بھائی بہت سی چیزیں جو ہے ہماری دسترس سے باہر ہے۔ اس بات کا بالکل قوی امکان ہے کہ پہلے سے جو ہمارے پاس معلومات ہیں یا تو ہم اس کی تصدیق کر لیں گے یا نہیں تو اس کی تکذیب ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ دستاویزات اسی عہد کے لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے حاکموں نے اس کو مرتب کیے ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ میں چند چیزوں کا نام لیتا ہوں کہ ان کے ہاں چاہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفتری ضروریات میں حاکموں کے انتظامات کا معاملہ ہو، وہ ہر بار ویکلی رپورٹس تیار کرتے تھے، فورٹ نائٹلی رپورٹس تیار کرتے تھے۔ ان رپورٹس میں اپنے جس علاقے کا ان کی حاکمیت ہوتی تھی ان کے بارے میں لگاتار وہ اپنی معلومات کو ایک جگہ درج کرتے تھے، اور اس میں بالخصوص میں نے دیکھا ہے پریس کے حوالے سے بہت سی معلومات درج ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کے عہد میں مختلف علاقوں سے جو بھی اخبارات نکلتے تھے وہ ان کا اینول رپورٹس تیار کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اس کو کہ ہر ہفتہ وہ نیوز پیپر سلیکشنز کو پرنٹ فارم میں، یعنی ان کا کوئی ایسا مخصوص شعبہ ہوتا تھا جس میں ہندوستان کی جو دیگر زبانیں ہیں ان کو مترجم کو جمع کرتے تھے، اور جو ان کے کام کی اور یعنی مفادات اور مصالح سے لگاؤ رکھنے والی چیزیں ہوتی تھی وہ ان کا انگریزی میں ترجمہ کرتے تھے، اور صرف ترجمہ ہی نہیں کرتے تھے، اس کو شائع کر کے ڈاکومنٹ کی شکل میں محفوظ رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی اسکالر نیوز پیپر سلیکشنز کا مطالعہ کرے تو ہر برس وہ محسوس کرے کہ بھائی اس میں تو اردو اخبارات کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بالخصوص میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ حصہ ہندوستان کا وہ حصہ جس کو ہندی پٹی کہتے ہیں، وہاں کے مقابلے میں وہ حصہ جہاں اردو کا سابقہ بنگلہ سے یا پنجاب سے تھا، وہ اور وہی مرکزہ تھا پہلے سیاسی اقتدار کا، وہاں کے حاکموں نے اب حکومت کرنے کے لیے اپنے سیاسی مفادات و مصالح کو حفاظت کے لیے جو طور طریقے اپنائے تھے، تو اس کو اگر آپ نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو آپ کی دسترس میں اردو اخبارات مسائل کا ایسا زبردست معلومات افزا وسیلہ ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے جو تقریب 200 برس کی منائی ہے، ہمارے دوست، ہمارے معزز دوست، ہمارے پیارے دوست صدر امام قادری نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اور جو نئے تحقیق کاروں کی
اپنی کوششوں سے ان کو جو ہے کام ان سے لے کے اور کام کے نئے امکانات کو پیدا کیا ہے تو شاید بہت اچھا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. میں واقعی شکر گزار ہوں کہ سیشن کے بالکل وہ کیلکولا اور میں قاسمی صاحب کے کیلکولا والے ساتھ میں جو ہے ہم اپنی باتوں کو ختم کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حیدرآباد میں یہ کانفرنس ہوئی ہے تو اس کے اچھے مثبت اثرات جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آئیں گے اردو صحافت کے صحافیوں کے اور اس سلسلے کی تحقیق کے کاموں پہ. میں شکر گزار ہوں یقیناً میں صدر قاضی کا اور ہمارے عزیز شہاب الدین کا کہ انہوں نے ایسی محفل آراستہ کی بہت یاد کر بہت قابل کر اور اس کے اثرات بہت دور ہو جائیں گے. شکریہ شکریہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.